وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کی پونی باندھنے لگی۔ وہ اپنے بالوں کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اسے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب یہ بال بڑے ہوں گے اور کب وہ بہزاد کو دکھائے گی۔ اس نے اپنی گردن میں موجود پینڈنٹ نکالا اور اس میں ڈالی ہوئی وہ رنگ جو اسے بہزاد نے پہنائی تھی نکال کر انگلی میں پہننے لگی۔ ایک خوبصورت لبوں پر شرارتی مسکان تھی۔ وہ کتنے دنوں سے بہزاد کو تنگ کر رہی تھی۔ اس کی دی ہوئی رنگ پہننے کے بجائے چھپا دی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کا پروپوزل۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اس کی ڈرائیونگ، اس کی تیور، اس کی بہتاب نظریں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے اسے بہت الجھن ہوتی تھی، پھر بھی وہ مسکرا دیتی تھی۔ وہ اس کی حالت سے رینا کو آگاہ کرتی تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی، اور جب اس نے بتایا کہ اس کے باڈی گارڈ نے اسے دوپہر کے وقت راستے میں گاڑی روک کر ایک غریب عورت کی پیٹی سے بچوں کے کھیلنے کی 10 روپے والی رنگ خرید کر پہنائی ہے تو اس کا وہ حال تھا کہ وہ بیڈ پر الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ مطلب کہ حد تھی، 10 روپے والی رنگ پروپوزل میں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میری کو مرڈر میں بدلنے والا وہ بہزاد تھا نا۔ ناٹ پاسبل کو پاسبل بنانے والا بھی وہی تھا، اور میری ہانیہ خان کا میٹرک فیل باڈی گارڈ عرف وائلڈ مین۔ واو! اس کی ایک انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی اور دوسری انگلی میں پلاسٹک کی رنگ۔ دونوں میں سے اسے چننا تھا، دولت یا محبت کو، آسائش یا غربت کو، اور وہ چن چکی تھی۔ بیری کے علاوہ اسے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کی پہلی محبت تھا، وہ محبت جو 5 سال کی عمر سے لے کر اب تک اس کے دل میں سانسیں لیتی آئی تھی۔ اس محبت کو نہ دولت مار سکی تھی اور نہ ہی دنیا۔ پھر اس کی دوسری محبت اس کا باڈی گارڈ، جس کے پاس ہونے سے اسے بیری ہونے کا احساس ہوتا تھا، جس کے ہونے سے وہ خود کو مکمل تصور کرتی تھی، جس کے پاس ہوتے ہوئے وہ خود ایک مضبوط تحفظ محسوس کرتی تھی۔ اس باڈی گارڈ سے اسے محبت تھی، اور پھر جہاں محبت ہو وہاں دولت کی گنجائش کہاں نکلتی تھی؟ اس کے پاس بھی ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رینا کے حیرت سے پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ دولت یا بہزاد میں سے اسے چننا پڑا تو وہ بہزاد کو ہی چنے گی۔ اسے ہمیشہ اپنا باڈی گارڈ بنائے رکھ کر اپنے پاس رکھے گی، پھر چاہے وہ اسے سوکھی روٹی بھی کھلائے تو وہ کھائے گی، پر اس بار بیری کو وہ خود سے دور نہیں جانے دے گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ آج وہ رنگ پہن کر اسے دکھانا چاہتی تھی، وہ اسے مزید نہیں تڑپانا چاہتی تھی۔ دا وائلڈ مین سے اپنا بیری اسے بنا دینا چاہتی تھی۔ وہ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ دوپٹہ گلے میں پہن کر وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کے پاس آئی، موبائل اٹھا کر بہزاد کے نمبر پر کال کی۔ وائلڈ مین پک اپ دا کال۔ مسلسل ٹرائی کرنے پر بھی وہ دوسری طرف سے فون نہ اٹھانے پر وہ غصے سے چیخ پڑی۔ وہ بار بار اسکرین پر ٹچ کرتی اسے کال کر رہی تھی، پر دوسری طرف اس نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی کال نہ اٹھانے کی۔ تم جب کل آؤ گی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ روتا ہوا میسج سینڈ کر کے موبائل دیوار پر دے مارا، کانوں سے ٹاپس نوچ کر نکالے، بالوں کو پونی سے آزاد کیا اور دوپٹہ پھینک کر منہ کے بال بیڈ پر گرتی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے اس نے دانت کشن میں گاڑ دیے تھے۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی میٹرک فیل باڈی گارڈ، 2 ٹکے کے کمینے، تمہارا قیمہ بنا کر میں اپنے ڈاگز کو بریک فاسٹ کھلاؤں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ تکیہ خود میں بھینچ کر بڑبڑائی تھی۔ بیبی ڈنر ریڈی ہے، سر لیٹ آئیں گے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کھانا کھا لیں اور ان کا ویٹ نہ کریں۔ وہ ابھی بہزاد کی حرکت سے نہیں سنبھلی تھی کہ ملازمہ دروازہ ناک کر کے بولی تو وہ بھڑک اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دروازے پر دے مارا۔ دفعہ ہو جاؤ تم، اور اگر ڈیڈ کو کسی نے بتایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو صبح اپنا بوریا بستر باندھتی نظر آنا۔ وہ چیخ کر بولی تو ملازمہ اس اچانک مصیبت پر ہڑبڑا کر دروازے سے دور ہوئی اور اوکے بیبی کہہ کر بھاگ گئی۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی تھی۔ 2 دن سے سب کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا کہ ہر کوئی اپنی میڈم کی کایا پلٹ پر حیران تھا، مگر اچانک سے پھر وہی سب۔ ویسے بھی یہ لڑکی سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ کہاں مر گیا تھا یار، ساری رات تیرا اور سارا دن تیرا انتظار کرتے کرتے رہ گیا۔ وہ تھکا ہارا سرخ آنکھوں سے روم میں داخل ہوا تو انور اس پر چڑھ دوڑا۔ اسی پل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ابے کیا ہوا تجھے، تیری آنکھیں کیوں اتنی لال ہیں؟
وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر دہل گیا تو وہ بولا کچھ نہیں یار، بس پانی پلا دے مجھے۔ بیزاری سے کہتے وہ بیڈ پر گر کر بولا تو انور نے سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس رکھے کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ کچھ بنا پیسوں کا؟ منسٹر نے کیا کہا؟ پھر دینا ہے وہ پیسے؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر واپس کولر پر رکھتے ہوئے انور نے پاس بیٹھ کر جلدی سے پوچھا۔ بہزاد انہیں سوالوں سے تو بھاگ رہا تھا۔ کیا بننا تھا یار؟ بس یہ معلوم ہو گیا کہ غریب کا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غربت انسان کو سائے سے صحرا میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور یہ بھی آج ہی پتہ لگا کہ انسان کسی کی مجبوری کا کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بھی میں آج جان گیا کہ ایمانداری کا چولا کس طرح پہنا جاتا ہے اور شرافت کا ناٹک کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب کچھ جان گیا آج تیرا دوست میرے بھائی۔ زندگی کی اصل حقیقت سے مل کر آ رہا ہوں۔ سفیدی کو سیاہی میں پگھلتے دیکھا ہے میں نے آج۔ مت پوچھ یار، آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ وہی کھلونوں کی پیٹی اٹھا کر اس تپتی دھوپ میں بیٹھ جاؤں جہاں کچھ دن پہلے ایک عورت کو رستے میں اپنے معصوم بچے سمیت بیٹھے بار بار پانی پیتے اور پسینہ صاف کرتے دیکھا تھا۔ آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ وہیں جاؤں اور بیٹھ کر بھیک مانگوں کہ یہ ہے ایک غریب کی اصلیت۔ وہ غصے سے تلخ لہجے میں بول رہا تھا اور انور کے پلے میں اس کی کوئی بات نہ پڑی۔ یار ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے، مجھے بتا دو۔ وہ محبت سے اسے بہزاد سے بہیارے اور یار کو یارے ملا کر بہیارے کہا کرتا تھا، جس پر بہزاد مسکرا دیا کرتا تھا، پر آج وہ تکلیف میں تھا۔ وہ ہنسنے کے لیے اب اپنے لب بھی پھیلا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، چل آرام کرنے دے، میں نے آج اپنے ضمیر کو سلانا ہے، اور تو جا مولوی کے پاس چکر لگا کر آ، اس کی بیوی کو بھی لے جانا۔ وہ یہ کہہ کر اسے حیران چھوڑ کر وہاں سے تکی میں منہ چھپا گیا۔ بہزاد تو مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ دیکھ اتنی تو گہری دوستی ہے کہ ایک دوسرے کا درد بانٹ سکیں۔ وہ پھر اس کے پاس آ کر بولا تو بہزاد گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ سونے دینا یار، بہت نیند آ رہی ہے، پھر کچھ ہی دیر میں ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ وہ بیزاری سے بولا تو انور منہ سے بنا کر رہ گیا۔ اچھا چل ابھی آرام کر، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اس کی کمر پر ایک پنچ مارتا وہاں سے نکل گیا اور بہزاد کراہ کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے گلاس اٹھا کر دروازے کی طرف اسے مارا، پر اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا تھا۔ پیچھے بہزاد اسے گالی نکالتا لیٹ گیا۔ اس نے انور کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہوم منسٹر اس سے کیا چاہتا ہے، پر یہ صاف لفظوں میں ضرور کہہ دیا تھا کہ وہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ انور نے اسے غصے سے بہت برا بھلا کہا اور پھر چپ ہو گیا۔ جب بہزاد مولوی صاحب اور ان کی بیگم کو اپنے ہونے اور اپنے ساتھ ہونے کی امیدیں دلا کر باہر نکلا تو انور نے اسے کوریڈور میں جا لیا۔ یار میں کہتا ہوں کہ تو ایک بار اپنی میڈم سے مدد مانگ کے دیکھ لے۔ انور کی بات پر بہزاد بھڑک اٹھا۔ بکواس بند کر انور یار، میں ہر کسی سے بھیک مانگتا پھروں گا کیا؟ وہ نیچی آواز میں لوگوں کا خیال کرتا سے جھڑک گیا۔ ہاں تو پھر کیا کرے گا تو بتا نا؟ اس نے ضبط سے پوچھا تو بہزاد اپنے لمبے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے سوچنے لگا۔ کرتا ہوں میں کچھ۔ کیا کرے گا بھائی، جلدی کر جو بھی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ اس کی رفتار سے تیز تیز قدم ملانے کی کوشش کرتا ہوا بولا تو بہزاد کے قدم تھمے اور وہ رک کر سانس بھرتا انور کو دیکھنے لگا۔ ہمت رکھ انور، میں کوشش کر رہا ہوں نا۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے اس سے بولا تو وہ مسکرا دیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سچ میں بہیارے، تو میرا یار نہیں، تو خدا کا تحفہ ہے میرے لیے۔ وہ محبت سے بولا تو بہزاد ہنس پڑا۔ چل اب دفعہ ہو، زیادہ مکھن مت لگا۔ اسے خود سے الگ کرتے اس نے کہکا لگایا، پھر وہ ہاسپٹل سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی بائک پر بیٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، اینی پرابلم؟ ہانی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اس کے بیچے ہوئے لبوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ بہزاد نے انکار میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے دماغ میں پرسوں رات کی دھندلی سی پرچھائی تھی، پر اسے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں تھا، اور پھر کل وہ یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی، اس لیے بہزاد کو اس نے چھٹی دے دی تھی۔ اسے نیند بہت آ رہی تھی اور آج صبح اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے انکار پر وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ بہزاد نے بھی ترچھی نظروں سے پتہ نہیں کیوں اس کی انگلی پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر وہاں پھر سے ڈائمنڈ کی رنگ دیکھ کر وہ اپنے لب بینچ گیا۔ میڈم آپ کو پیسہ چاہیے تو ٹھیک ہے، اب میں بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ اسٹیئرنگ کو سختی سے پکڑے اس نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا۔ وائلڈ مین، تم نے کل رات میری کال کیوں نہیں پک کی؟ وہ اس سے غصے سے پوچھنے لگی تو وہ بولا، میں مصروف تھا۔
اس کے جواب پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ تمہاری دی گئی رنگ نہیں پہنی اس لیے غصہ ہونا، اب میں بھی پوری کسر نکالوں گی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج مجھے بائک پر گھماؤ گے۔ سی گرین شلوار قمیض میں بالوں کی فرینچ چوٹی بنائے وہ معصومیت سے بولی، جس کا بہزاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سوری میڈم، میں نے کہا نا کہ میں مصروف ہوں اور میں نے سر سے آج آدھے دن کی چھٹی لی ہوئی ہے۔ جھٹکے سے گاڑی روکتے ہوئے بولا تو ہانیہ نے بوکھلا کر اس کا بازو پکڑا اور گھور کر اسے دیکھا۔ بہزاد اس کی نظریں محسوس کرتا اپنا بازو جھٹک کر باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ وہ دروازہ کھولے کھڑا تھا، پر ہانیہ اس پر نظریں ٹکائے خاموش بیٹھی تھی۔ بہزاد نے اس پر نظر ڈالی، پھر آس پاس پارک ہوتی گاڑیوں کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میڈم آ جائیں، آپ کی کلاس مس ہو جائے گی۔ اسے بغیر پلکیں جھپکائے خود کو دیکھتے پا کر وہ اکتا گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا تھی؟ اسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اب ضد کیوں کر رہی تھی؟ حد ہے، ایسے گھوری جا رہی جیسے اس کی بھینس لے کر بھاگا ہوں میں۔ وہ آس پاس دیکھتا لب بینچ کر جھکا اور اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسک گئی تو بہزاد نے اپنے لب بینچے، دوسری طرف آئے تو وہ بائیں جانب کھسک گئی۔ وہ بائیں جانب آئے تو پھر وہ دائیں جانب چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے میڈم آپ کے ساتھ؟ آپ کی کلاس مس ہو جائے گی نا، نکلیں باہر ورنہ۔ وہ دانت پیستا ہوا غصے سے بھڑکا تھا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی حرکتوں پر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل خود پر ٹکی دیکھ کر اور باہر نہ نکلنے کی اس حرکت پر اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنا ہی سر پھاڑ ڈالے۔ یہ میڈم، یہ دیکھیں آپ کے بیگ میں چھپکلی۔ اس نے حیرت سے اس کے بیگ کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں پھٹکانا چاہی، پر اس نے ذرا سے بھی پلکیں نہ جھپکی، بلکہ اسی پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی۔ اب بہزاد لب بھینچتا گاڑی کی چھت پر ہاتھ ٹکائے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حرکت پر اس کی گھنی مونچھیں تلے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے ذرا سا جھک کر اندر دیکھا تو وہ ابھی بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور وہ بوکھلا کر اندر بیٹھا۔ میڈم کیا ہوا آپ کو؟ اس نے بغیر آس پاس کا خیال کیے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کو لے کر چلوں گا، پرومس۔ ہار مانتے ہوئے بولا تو ہانیہ خان کے نازک سرخ لبوں پر مسکان دوڑ گئی اور وہ اپنی آنکھیں جھپکنے لگی۔ یو آر گڈ وائلڈ مین۔ وہ ہلکا سا مکہ اس کے بازو پر مارتی ہوئی اس کی گردن میں اچانک سے اپنا بازو ڈالتی اسے لپٹ گئی۔ دھڑکتے دل سے بہزاد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ شکر ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا اور اس بیوقوف کی حرکت کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ بہزاد کے ہاتھ کا لمس کمر پر محسوس کرتی وہ مچل کر اس سے دور ہوئی اور پھر بغیر اسے دیکھے گاڑی سے نکلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے اچانک قریب آنے اور دور جانے پر وہ مسکراتا ہوا گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے آیا۔ آج وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا اور ہانیہ خان اپنا بیگ خود اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی اور وہ خاموشی سے بیک ڈور سے پچھلی خالی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے نظریں پروفیسر پر ٹکا دی۔ بہزاد بھی دروازے کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی نظروں کا ہی ارتکاز تھا کہ سامنے بیٹھی ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ روبینہ بیگم کی کمزور سی آواز کمرے میں گونجی۔ انہیں ہاسپٹل سے لوٹے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، پر گھر لوٹنے کے بعد بھی ان کی سانس وقفے سے پھولتی رہتی تھی۔ رومی کو اس چیز کا بہت خوف تھا۔ وہ ہادی کو بغیر پریشان کیے اپنی ماں کو قریبی ہاسپٹل لے گئی اور وہاں سے کچھ دوائیاں لے کر واپس گھر آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، پر وہ اپنی ماں کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سو رہی تھی اور اپنی ماں کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جی اماں، کیا ہوا؟ اب ٹھیک تو ہے نا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اپنی ماں کی طبیعت بتانے پر بہلا ملک یہاں سے ہو کر گیا تھا۔ رومیسا اس انجان سے مہربان شخصیت کو ایک دم سامنے پا کر بوکھلا گئی تھی۔ جب اس نے گڑیا کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو رومی روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب وہ اسے چپ کروا رہا تھا تو اس کی شخصیت میں روب اور لہجے میں نرمی کے ساتھ بلا کی سنجیدگی پر وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت دیکھ کر بہرام نے ڈاکٹر کو بلوانے چاہے، پر دونوں ماں بیٹی نے روک دیا کہ ابھی وہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی ہیں۔ وہ مطمئن تو نہ ہوا، البتہ خاموش ضرور ہو گیا۔ بہرام نے اسے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو اسے یا کریم کو فوری کال کرے۔ رومی نے سر ہلا دیا اور اب اپنی ماں کو یوں چھت کو گھورتے پا کر اسے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پورے گھر میں اکیلی تھی اور اسے رونا آنے لگا۔ اماں کیا ہوا آپ کو؟ اس کے پکارنے پر روبینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو اس لڑکے کو پسند کر دی ہے رومینہ جو ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں تھا؟
رات کے دوسرے پہر اپنی ماں کا یوں نیند سے اٹھا کر یہ بات پوچھنا اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب ماں کل بات کریں گے نا، ابھی آپ سو جائیں، آپ کے لیے آرام بہت ضروری ہے۔ صبح ابا آئیں گے تو مجھے ڈانٹے گے کہ میں نے ان کی بیگم کو ساری رات جگائے رکھا اور باتیں کی اور انہیں سونے نہیں دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر لیٹنے لگی مگر روبینہ بیگم ڈرپ لگے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر اس کی سونے کی کوشش کو ناکام کر گئی۔ مجھے اور کتنی جھوٹی آس دلائے گی رومی، سچ کیوں نہیں کہتے تھے کہ تیرے ابا اب کبھی بھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ ان کی بات پر رومی ایک جھٹکے سے اٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کافی دیر وہ انہیں ساکت نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے ماں کے سینے سے لگ کر بکھر کر رونے لگی۔ ہاں ماں، ابا تو اب کبھی نہیں آئیں گے، وہ کب کے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ماں، وہ روتی ہوئی کہنے لگی تو رومینہ بیگم اپنی معصوم بچی کو سینے سے لگائے خود بھی رو پڑی۔ بس کر میری بچی، بہت رو لیا تو نے، اب چپ ہو جا تو۔ روبینہ بیگم اسے سینے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ کیا تم پسند کرتی ہو اسے رومی؟ کچھ وقفے کے بعد جب اس کی ہچکیاں کم ہوئی تو روبینہ بیگم نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا۔ رومی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں، کیا آپ جاننا چاہیں گی کہ ابا کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ آنکھیں صاف کرتی بھیگی آواز میں بولی تو روبینہ بیگم گہری سانس بھر کر بولی، جان کر کیا کروں گی رومی، کون سا ہمیں انصاف مل جائے گا؟ رومیسا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ مطلب اس کی ماں صدمے سے باہر نکل آئی تھی۔ کتنی خوشی کی بات ہے یہ، اور وہ یہ خوشی سب سے پہلے بہرام ملک اور ہادی چوہان کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ماں صدمے سے باہر نکل آئی ہے۔ اماں، انصاف کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کی بیٹی ضرور انصاف لے گی اور ابا کے قاتلوں کو پھانسی تک ضرور پہنچائے گی، یہ میرا آپ ایک بیٹی کا آپ سے وعدہ ہے اماں۔ وہ ان کے ہاتھ پر چومتی برستی آنکھوں اور ایک مضبوط عزم سے بولی تھی۔ روبینہ بیگم نے اس کے چہرے پر اپنا کامتا ہاتھ پھیرا تو رومی سسکتی ان کے ہاتھ کو چومنے لگی۔ کیا تمہیں اماں، پہلے میری بات سن لیں۔ وہ ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بولی تو روبینہ بیگم نے سر ہلا کر اس کو بولنے کی اجازت دی۔ وہ گہری سانس بھر کر اللہ کا نام لیتی ہمت کر کے نظریں جھکائے بولنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر روبینہ بیگم کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ اپنے منہ پر پلو رکھ کر آنکھیں بند کے رونے لگی۔ رومیسا کی بھاری آواز ہو کر حلق میں پھنس چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر روبینہ بیگم کے سر سینے پر رکھ دیا تو انہوں نے روتی ہوئی اپنی بچی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تو کیا اس لڑکی کو بھی یہ سب معلوم ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو رومی آنکھیں پوچھتی انکار میں سر ہلا گئی۔ نہیں اماں، ہادی تو بہت معصوم ہے۔ اچھا تو مجھے بتاؤ رومی، کیا تم ہادی کو پسند کرتی ہو بیٹا؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو اس بار رومی نے شرما کر ان کی سینے میں منہ چھپا کر سر ہلایا۔ اماں، وہ پہلے اچھے نہیں تھے پر اب وہ بہت اچھے ہیں، ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہماری گھر کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ میری سٹڈیز بھی انہوں نے کب شروع کروائی ہیں، اور اگر مجھے کچھ سمجھ نہ آئے تو میں ان سے کال پر پوچھ لیتی ہوں۔ وہ میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شرمائی سی آہستہ آہستہ بتانے لگی تو روبینہ بیگم اب پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کی بات کوئی ان کی بیٹی کو چاہنے والا ہوگا، اس کی پرواہ کرنے والا ہوگا، یہ چیز انہیں بہت زیادہ سکون دے گئی تھی۔ بس اب اس کے سر پر لب رکھے دعائیں دیتی روتی ہوئی رومی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان کا وجود ختم ہو رہا تھا۔ اب انہیں لگتا تھا کہ یہ ان کا آخری لمحہ ہے جو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اسے آخری میٹھی نیند اپنی آغوش میں دے رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں گی، پر قسمت میں جو لکھا تھا اسے کون بدل سکتا تھا؟ انہیں جانا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو سلا کر چپکے سے آنکھیں بند کر گئی اور ان کا ہاتھ معصوم سی شہزادی کی طرح ان کی آغوش میں سوئی رومیسا کے بالوں میں الجھ کر ساکت ہو گیا۔ اس سوئی ہوئی شہزادی کو معلوم ہی نہ ہوا وہ تو کتنے ٹائم بعد اپنی ماں کی ممتا بھری آغوش میں آئی تھی۔ وہ تو سارے غم بھلائے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، مگر دور سے قسمت اس معصوم پری کو دیکھتی مسکرا رہی تھی، کیونکہ آج پھر اس پری کو اس کے باپ کے بعد اس کی ماں بھی اس دنیا کی گرم ہواؤں کے سپرد کر کے چلی گئی تھی۔ کاش کوئی اس کا بھی باڈی گارڈ ہوتا جو اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں پر چنتا اور خود سیاہ تاریکی کا حصہ بن کر چلتا، پر وہ تھا اس کا باڈی گارڈ، اس کا مسیحا ہادی چوہان، جو اس کی زندگی میں آنے کے بعد خود بھی بدل گیا تھا۔ اس کا ہادی چوہان اور وہ اس کی ہارٹ بیٹ، کیا وہ اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ تیار ہو کر نکلی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس نے اپنے باپ سے پارٹی میں جانے کا کہا تھا۔ خوبصورت سی لمبے دوپٹے والی بلیک شلوار قمیض میں وہ تیار کھڑی تھی۔ بھائی کہاں ہے؟
اس نے سرگوشی سے پوچھا تو بہزاد نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بہزاد اپنے دکھ میں تھا، وہ ابھی حارث صاحب کو ہاں کہہ کے آ رہا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا اس اسمگلنگ والے کام میں۔ یہ سب نے اس نے مولوی کے علاج اور اپنی میڈم کے شایان شان ڈائمنڈ رنگ لینے کے لیے قبول کیا تھا۔ بہزاد اب اپنی میڈم کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہار مانتے ہوئے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وائلڈ مین، اگر تم نے مجھے آج خوش کیا اور پورے شہر کی سیر کروائی تو صبح یونیورسٹی کے وقت میں تمہیں ایک زبردست سرپرائز دوں گی۔ وہ آنکھیں جھپک کر بولی اور اس پر بھی بہزاد نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا شہر سے دور ایک کھلے رستے کی طرف آیا جہاں انور اس کی بائک لیے کھڑا تھا۔ واو، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، وہ تالی بجاتے بولی اور بہزاد اس کے پرجوش روپ کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہانیہ بھی چھلانگ مار کر گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ کیسا ہے رے تو؟ وہ انور سے خوش دلی سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میڈم، آپ کیسی ہیں؟ ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے بائی کو دیکھا اور بہزاد نے اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔ آج میں نے ایک مووی دیکھی، اس میں لڑکی بائک پر پیچھے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی دونوں گالوں پر ہتھیلیاں ٹکا کر آنکھیں پٹپٹاتی بولی تھی۔ میڈم، ان لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، آپ گر جائیں گی۔ انور سے سمجھاتے ہوئے ایک ہیلمٹ اس کی طرف اور دوسرا بہزاد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نہیں گروں گی کیونکہ میرے ساتھ میرا باڈی گارڈ ہے نا۔ کیوں وائلڈ مین، ٹھیک کہا نا میں نے؟ تم مجھے گرنے دو کہ کیا؟ وہ مسکراتی ہوئی سب جھیل جیسی چمکتی آنکھوں سے ایک یقین کے ساتھ بولی تو بہزاد اس کے لہجے میں مان محسوس کرتا سر ہلا گیا۔ نہیں میڈم، آپ کو میں گرنے نہیں دوں گا۔ یاہو! پنچ ہوا میں بلند کرتے ہوئے چیخی اور دوپٹہ درست کرتی اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے جا بیٹھی۔ اس کی اتنی جلد بازی پر وہ دونوں ہی مسکرا بیٹھے تھے۔ تم یہی بیٹھو گاڑی میں، ہم کچھ دیر میں آتے ہیں۔ وہ گاڑی کی کیز انور کی طرف پھینکتا بولا جنہیں کیچ کر کے وہ گاڑی ان لاک کر کے اندر بیٹھ گیا۔ بہزاد نے بائک کو ریس دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا کیونکہ میں ہیلمٹ اتار رہی ہوں؟ وہ سر پہ بوجھ محسوس کرتی چڑھ کر بولی تو بہزاد نے سامنے سنسان میدان کو دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ آپ کی مرضی میڈم۔ اور پھر اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ہانیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ہیلمٹ اتار کر ہوا میں پھینک دیا۔ یہ کیا کر دیا میڈم آپ نے؟ ادھار پر لائے تھے ہم نے ہیلمٹ، واپس بھی تو کرنا تھا نا یار اسے۔ اس نے بائک جھٹکے سے روکی اور پریشانی سے دور گرے ہیلمٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وائلڈ مین، کیا تم اپنی میڈم کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے پیسے ہی دے دینا؟ اب سٹارٹ کرو بائک، میں نے تو ابھی خوشی محسوس کی تھی اور تم نے بائک بھی روک دی۔ وہ اس کے ہیلمٹ پر مارتی ہوئی بولی تو بہزاد بڑبڑاتا ہوا بائک سٹارٹ کرنے لگا اور پھر اسے کئی گھنٹے دور دور تک بائک کی سیر کرواتا رہا اور ہانیہ اس کا سہارا لیے بائک پر کھڑا ہونے میں ہوا میں دوپٹہ پکڑے خوشی سے چیخیں مارتی رہی۔ بہزاد کے کانوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ ہانی نے بہزاد کی کافی منتیں کی کہ وہ بھی بائک چلانا چاہتی ہے، مگر پہلی بار وہ اس کی سنے بغیر واپس لے آیا۔ وہ اس کے کندھے پر مکے سے تشدد کرنے لگی، یہاں تک کہ بات رونے اور چیخنے تک آ گئی، پر اس نے اس کا ذرا بھی اثر نہ لیا۔ اس کی بات کو ٹالتے ہوئے وہ بائک کو گاڑی کے پاس واپس لے آیا تھا۔ ہیلمٹ اور بائک کی کیز انور کو دیکھ کر وہ غصے سے گھرتی ہانی کی طرف پلٹا جو ضد کیے وہیں جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہزاد نے زبردستی بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور دروازہ لاک کر کے دوسری طرف آیا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئی ہیٹ یو وائلڈ مین، باڈی گارڈ، 2 ٹکے کے ملازم۔ وہ گاڑی میں واویلا مچائے بیٹھی تھی اور بہزاد خاموشی سے سنتا پاس کھڑے انور کو ہاتھ ہلاتا ریورس گیئر لگا کر گاڑی واپس موڑ چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو گارڈ، وہ اس کے کندھے پر مکے مارتے بولی تو بہزاد نے سر ہلایا۔ اس کے لمبے بال کھل کر اس کے کندھوں پر تھے جنہیں دیکھ کر ہانیہ جل بھن گئی تھی۔ کیا تم خود کو جان یمان سمجھتے ہو وائلڈ مین؟ وہ اپنی نازک بلیک نفیسی سینڈل میں مقید پاؤں کو اس کے شوز پر مارتی بولی۔ میں اس انسان سے تو نہیں ملا میڈم، البتہ خود کو ہانیہ خان کا ضرور سمجھتا ہوں۔ اچانک سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ سرد آواز میں اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر بولا۔ ہانیہ اس کی سرد آنکھوں کی توجہ اپنی طرف دے کر خوف زدہ سی سامنے سنسان راستے کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل دھڑکا جب اچانک کسی ہوا کے جھونکے کی طرح اسے اپنے گال پر مونچھوں کی چبھن اور دہکتے ہوئے لبوں کا احساس ہوا۔ اس کی چمکتی کالی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر ہانیہ کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنا انگوٹھا پھیر کر سامنے دیکھنے لگا تو ہانیہ کھسک کر اسے دور ہو کر بیٹھی۔ اس کے خونخوار شیرنی سے اچانک بھیگی بلی بن جانے پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔
باقی کا سارا رشتہ خاموشی سے گزرا۔ اس کی حالت کے پیش نظر بہزاد نے بھی اپنی توجہ سامنے کر لی تھی۔ گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ہانیہ دروازہ کھول کر بھاگنا چاہتی تھی، پر برا ہو اس دوپٹے کا جو اندر گاڑی میں سیٹ سے بیلٹ سے الجھ گیا تھا۔ رک جائیے میڈم، ورنہ دوپٹہ پھٹ جائے گا۔ وہ اسے غصے اور جھنجھلاہٹ سے دوپٹے کو کھینچتا دیکھ کر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا تو ہانیہ پیچھے کھسک گئی اور وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی طرف جھکا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ بلیک ڈریس میں میڈم، اس نے سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا تو لرزتی پلکوں سے ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی۔ بہزاد؟ حارث صاحب گاڑی کی آواز پر باہر آئے اور بہزاد کو پکارا تو ہانیہ بہزاد کے قریب سے گزرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ڈارلنگ کیسی رہی پارٹی آپ کی؟ حارث صاحب نے بڑے لاڈ سے بیٹی سے پوچھا تو وہ بولی اچھی رہی۔ وہ پہلی بار جھوٹ بول کر باہر جانے پر کافی شرمندہ تھی۔ ڈیڈ کو جواب دے کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں، کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے مانی خیزی سے پوچھا تو بہزاد نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے گڈ، آج تم پیدل آئے ہو اس لیے ابھی گھر جا کر گاڑی لوگے تو کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے ایسا کرو کہ سامنے رستم کی بائک کھڑی ہے وہ اٹھاؤ اور اس ایڈریس پر بریف کیس پہنچا کر آؤ۔ حارث صاحب نے نیچے رکھا بریف کیس اور ایک چٹ اسے تھمائی تو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ لیکن سر، مولوی صاحب کے آپریشن کے پیسے پھر کب ملیں گے مجھے؟ وہ جاتے ہوئے یاد آنے پر واپس مڑا تھا۔ تم یہ پہنچا کر لوٹو گے تو تمہارا کام ہو چکا ہو جائے گا۔ اس بریف کیس میں 5 کروڑ کے ڈائمنڈز ہیں، خیال سے جانا اور خاص طور پر کمشنر کا خیال کرنا۔ ان کی ہدایت پر سر ہلاتا بائک سٹارٹ کر کے جہاز کی تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ حارث صاحب نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ موبائل نکالتے ہوئے کمشنر کو کال ملائی اور کہا، سنو کمشنر، وہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف کا جواب سن کر انہوں نے کہکہا لگایا اور موبائل آف کر کے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اس تاریک اور ویران جگہ پر جہاں ابھی بھی مکان زیر تعمیر تھا وہ پہنچا تھا۔ وہ آس پاس تیر کے نشان والے گیٹ کو ڈھونڈنے لگا اور پھر اسے وہ گھر بھی کچھ آگے جا کر مل گیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ تاریکی میں ایک دیوار کے سائے تلے ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس سے 2 نشئی لڑکھڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے مدہوش سے جاتے دکھے۔ بہزاد نے گہری سانس بھری اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بہت دور چلے گئے ہیں تو قدم اس گھر کی طرف بڑھا لی اس نے۔ وہاں پہنچ کر بریف کیس آگے کرتے اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے گیٹ کھولنا چاہا تو وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ بہزاد انتہائی احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اس کے سارے حواس الرٹ تھے اور اس کا دماغ تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اس رات کی سیاہی میں وہ آج بھی اپنا اعمال نامہ سیاہ کرنے جا رہا تھا جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا مگر مجبور تھا۔ وہ ایک طرف مولوی تھا تو دوسری طرف میڈم، دونوں طرف سے دست برداری مطلب خود کی جان نکالنے کے برابر تھا۔ تبھی وہ اندر بڑھا تو اس نے ایک تاریک روم میں لائٹر کے چھوٹے سے شعلے کو بھڑکتے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنی گن نکال لی اور تھوڑا سا اندر کی جانب قدم بڑھائے مگر اب اگلے ہی لمحے فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ بہزاد نے ٹریگر دبانے سے پہلے ہی اندھیرے میں گولی کی آواز پر برق بجلی کی سی تیزی سے ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی کی خوف سے لرزتی آواز گونجی تھی۔ کیا تم باڈی گارڈ ہو؟ اس کے پوچھنے پر بہزاد نے گہری سانس بھرتے ہوئے ہاتھ نیچے کیا ورنہ وہ اس کا نشانہ لینے والا تھا۔ دیکھو بتاؤ ورنہ میں… ہاں یار، میں باڈی گارڈ ہی ہوں، وہ اٹھ کر بولا تو اس آدمی نے بھی جیسے سکون کا سانس لیا۔ کیا تم مال لے کر آئے ہو؟ اب کی بار اس نے وہی لائٹر کا شعلہ جلایا جس نے تاریک میں مدھم سی روشنی پھیلا دی تھی۔ بہزاد نے ایک ہی پل میں پورے روم میں نظر گھمائی جہاں دروازے کے علاوہ باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ ہاں لے آیا ہوں، یہ لو پکڑو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے بریف کیس اس کی طرف پھینکنا چاہا تو وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا تو گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر سے نہیں، صرف اس بات سے کہ اگر پولیس نے پکڑ لیا تو مولوی اور محلے پر کیا اثر پڑے گا جب اس کا نام اسمگلر کے طور پر اخباروں میں آئے گا، اور اس کی میڈم، وہ تو شاید اس کے نام سے بھی نفرت کرنے لگ جائے۔ ہینڈز اپ! اچانک ہی روم کی فضا میں بھاری آواز گونجی اور دھپ دھپ بھونڈوں کی آواز پر وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ بہزاد کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب کیا ہوگا، اسی سوچ نے اس کے پسینے نکال دیے تھے۔ وہ گھیرے میں لے لیے گئے تھے۔ پولیس کے ہاتھ میں گنز اور رائفلیں تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ٹارچ سے پورا کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ دوسرے آدمی کو کامتا دیکھ کر بہزاد نے بریف کیس پر اپنی پکڑ سخت کر لی اور اپنی زیرک نگاہیں ان کے پاؤں اور ہاتھوں پر ٹکا دی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم دونوں اسمگلر ہو اور یہاں مال دینے آئے ہو۔ جو بھی ہے تم دونوں کے پاس ہمارے حوالے کر دو ورنہ خود کو بھی ہمارے حوالے کرو اور ہاتھ اوپر کرو۔ ایس پی کی دھاڑ پر دوسرے آدمی نے ایک دم اپنے ہاتھ اوپر کر دیے۔
بہزاد نے بھی بریف کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے. جاؤ اور اس کے ہاتھ سے بریف کیس لو. ایس پی نے یہ کہا تو ایک اہلکار آگے بڑھا. وہ کل 5 پولیس والے تھے اور ایک ایس پی تھا. ایس پی بیچ دروازے میں کھڑا تھا اور 2 پولیس اہلکار اس کے دائیں بائیں. ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھ رہا تھا. تم کس کے لیے کام کرتے ہو سالے؟ ایس پی نے غرا کر پوچھا اور خود بھی آگے بڑھا تو بہزاد نے لبوں پر مسکراہٹ پھیلا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے زمین پر بوٹ سے لکیر کھینچی، جس پہ ان کی نظر ایک پل کے لیے اس پر سے ہٹی اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے بریف کیس گھما کر ایس پی کے منہ پر دے مارا. وہ درد کی شدت سے پیچھے گرا تو اس سے پہلے کہ وہ صورتحال سمیٹے بہزاد موقع دے کر ایک اہلکار کی ٹانگ پر فائر کرتا کلابازی لے کر دروازے سے باہر بھاگا تھا. وہ چھلانگ لگا کر باہر نکلا اور گیٹ کو باہر سے بند کر دیا. تبھی کسی نے اس کے سر پر گن رکھی. دروازہ کھول سالے! اس کے کندھے پر ضرب مارتے ہوئے پیچھے کھڑا اہلکار دھاڑا تھا. لو کھل گیا. اس نے یہ کہتے ہی نیچے جھک کر اس کے پیٹ میں لات ماری تو وہ لہرا کر پیچھے گرا، جس سے اس پولیس والے کی گن کافی دور جا گری. ایک اور لات اس پولیس والے کو مارتے ہوئے اللہ کا نام لے کر وہ وہاں سے بھاگا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر بریف کیس کو آگے رکھ کر بائک سٹارٹ کرتا جہاز کی طرح اڑا کر لے گیا. دھت تیری کی، سالہ کوئی بہت ہی تیز چیز تھی یہ. ایس پی نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارا. اب جلدی کر، کال لگا کمشنر کو. اس نے دھاڑ کر کانسٹیبل سے کہا. کال لگنے پر وہ موبائل پکڑے سائڈ پر چلا گیا. ہاں بولو ایس پی زبیر، کام ہو گیا کیا؟ سر وہ کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی بلا پال رکھی ہے منسٹر صاحب نے. ایس پی کو شدید غصہ تھا کیونکہ پہلی بار اس طرح اس سے کوئی بچ کر نکلا تھا. وہ بھی وہ جسے ہوم منسٹر اسمگلنگ میں شامل کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنے کام کا بڑا حصہ اس کے حوالے کر دینا چاہتے تھے. کمشنر نے جب اس کی جگہ اور بات سمجھائی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس امتحان میں اسے اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ خود ہوم منسٹر کا نام لینے سے خود کو روک نہیں پائے گا. بہزاد سے اس کا کافی بار ٹکراؤ ہوا تھا جب اس کی ڈیوٹی ہوم منسٹر کے گھر پر لگتی تھی. اس کا قد اچھا خاصا لمبا تھا، جسامت بھی کسی عام انسان کی طرح نہیں تھی. کالے گھنے لمبے کندھے پر بکھرے بال، گھنی داڑھی مونچھیں اور کالی سیاہ آنکھیں. وہ حلیے سے کوئی عام شخص نہیں لگتا تھا، مگر اس کا لہجہ اور پہناوا اسے زیرو کر دیتا تھا. اس نے سوچا تھا کہ اس جاہل سے سچ اگلوانے میں اسے لمحہ نہیں لگے گا، پر وہ ان سب کے بیچ میں اسے دھول چٹا کر بھاگ نکلا تھا. یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے تمہارا ایس پی؟ سر ہم 5 لوگ تھے اندر اور ایک باہر تھا، پھر بھی وہ ہمارے بیچ سے کلابازی لگا کر نکل گیا بہت آسانی سے. ہم اسے کچھ نہیں اگلوا سکے اور نہ ہی اس کو پکڑ سکے ہیں سر. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لالچ میں بریف کیس کھولتا ہے یا نہیں. وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا تو کمشنر لب بھیج گیا. پولیس کی مار سے اچھے سدھر جاتے ہیں. مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کھل جائے گا، اور حارث کا یقین جو وہ اس پر کرتا ہے خاک میں مل جائے گا، پر تم ناکارہ لوگ ایک بندے کو نہیں پکڑ سکے. وہ غصے سے کہتے ہوئے کال بند کر گئے اور زبیر لب بھیجتا وہیں زمین پر پاؤں مرتا رہ گیا. تم لوگوں کو پہلے اسے مارنا چاہیے تھا. روم والا آدمی باہر آ کر بولا تو زبیر نے اسے گھورا. اندھے تھے کیا؟ اس کی طرف کس لیے بڑھ رہا تھا میں؟ وہ اپنا غصہ وہاں موجود اپنے ناکارہ آدمی پر نکالنے لگا، اور اب دل میں بس یہی ایک دعا تھی کہ ایک بار وہ بیگ سے چھیڑ چھاڑ ضرور کرے تاکہ حارث صاحب کے حکم پر دنیا سے ہی اسے آؤٹ کر دیا جائے. بہزاد وہاں سے بھاگتا وہ سیدھا خان مینشن پہنچا تھا. گارڈ نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تو وہ اندر داخل ہوتا بائک روک کر نیچے اترا. اپنی جیب سے موبائل نکال کر لان میں ٹہلتے ہوئے گھبرا کر حارث صاحب کو کال کر کے باہر آنے کے لیے کہا. کچھ ہی دیر میں حارث صاحب اس کے سامنے موجود تھے. سر پتہ نہیں کیسے وہاں پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے اس آدمی کو تو شاید پکڑ لیا، پر میں آپ کی امانت بہت مشکل سے بچا لایا ہوں. آپ اسے پکڑیں اور میں کچھ دن کے لیے چھپ جاتا ہوں. جب یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے تو لوٹ آئے گا. وہ بریف کیس حارث صاحب کو تھما کر بولا. تم بچ کیسے نکلے وہاں سے؟ اگر پولیس نے اٹیک کر دیا تھا تو؟ حارث صاحب نے مشکوک ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. بس سر آج سڑک پر کلابازیوں اور کچھ دماغ نے بچا لیا. جب ایس پی قریب آئے تو میں نے بریف کیس اوپر کر کے سیدھا اس کے منہ پر دے مارا اور وہاں سے کلابازی لگائی اور بھاگ کر ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نکل آیا، پر شاید ایک پولیس والی کی ٹانگ پر فائر ہو گیا مجھ سے. وہ علی سے یہ تک ساری باتیں ان کے گوش گزار کرنے لگا تو حارث سب سر ہلاتے مسکرا گئے. گڈ، زبردست. ہمیں ایسے ہی ایک چلاک انسان کی ضرورت ہے جو برے وقت میں سرنڈر کرنے کے بجائے اللہ کی دی گئی نعمتوں کا فائدہ اٹھائے. حارث صاحب نے فخر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پریشان کر دیا. اب کھولو اسے. انہوں نے بریف کیس بہزاد کے سامنے کیا تو اس نے اپنی کم معلومات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے. سیکھ لو، آگے ایسے ہی کھولنے پڑیں گے. ان کی مانی خیز بات پر وہ لب بھیج گیا. حارث صاحب نے کوڈ ڈائل کی اور بریف کیس کھول دیا. بہزاد نے حیرت سے دیکھا جب حارث صاحب نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھری ایک تھیلی نکال کر مسکراتے ہوئے لان میں پھینکی.
یہ کیا سر، آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں ڈائمنڈز ہیں۔ ہاں بہزاد، یہ ایک قسم کا تمہارا امتحان تھا جو تم نے بہت آسانی سے چٹکی میں پاس کر کے ثابت کر دیا کہ تم سڑک چھاپ لوفر نہیں، تم ایک ہیرا ہو جس کی پہچان صرف ایک جوہری ہی کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ آج سے پہلے میں نے کتنے لوگوں کا امتحان دیا اور کتنے ہی لوگ مارے گئے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولے جبکہ بہزاد خاموش کھڑا رہا۔ حارث صاحب اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے پر جانتے تھے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کے راستے پر آ جائے گا۔ جب پیسہ ہاتھوں میں آئے گا تو خود بہت بہزاد کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ لو، یہ چیک لو اور اس میں تمہاری مطلوبہ رقم ہے، اکاؤنٹ سے نکلوا لینا۔ چیک اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے حارث صاحب چلے گئے اور بہزاد گھاس کو شوز سے کچلتا اوپر ٹیرس کو دیکھنے لگا اور پھر کچھ فاصلے پر بنے اس جھولے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری میڈم، مجھے معاف کر دیں، پر آپ سے دستبرداری مطلب باڈی گارڈ کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرنا ہے۔ آپ میری روح، میری سانسوں میں بستی ہیں اور آپ کو پانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں مطلبی ہوں، پر جیسا بھی ہوں میں آپ کا ہوں۔ وہ پتھر کو ٹھوکر مارتا وہاں سے نکل گیا تھا۔